اسلامی فائنانس کی دنیا میں مشارکہ کا تصور بہت ہی بنیادی ہے۔ مطلب ایک ایسی پارٹنرشپ جہاں سب مل کر رسک بھی لیتے ہیں اور پھر منافع بھی بانٹتے ہیں۔ سننے میں تو یہ بہت زبردست لگتا ہے نا؟ لیکن جب یہی اصول اصل بزنس میں لائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو آج کی اس گفتگو میں ہم مشارکہ سے جڑے 3 بڑے اور عملی مسائل پر بات کریں گے جن سے اکثر بزنس اور مالیاتی اداروں کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ مشارکہ اپنی روح میں ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ پارٹنرز پیسے لگاتے ہیں، کام چلاتے ہیں اور جو بھی منافع ہوتا ہے وہ ایک طے شدہ ریشو کے حساب سے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے، نقصان ہمیشہ لگائے گئے سرمایے کے حساب سے ہی تقسیم ہوتا ہے۔ یہی تو اس کا بنیادی اصول ہے کہ رسک کی تقسیم منصفانہ ہو، یعنی اگر نفع کمانا ہے تو نقصان کا خطرہ بھی مول لینا پڑے گا۔ اچھا، یہاں سے معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ اصول پریکٹیکلی کیسے کام کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر ایک پارٹنر کے پاس نقد پیسے نہیں ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مشینری ہے یا سامان ہے، پارٹنرشپ قانونی طور پر شروع کب ہوتی ہے؟ جب وقت سب ہاتھ ملا لیتے ہیں یا جب سارا پیسہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے؟ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پارٹنرشپ صرف 1 سال جیسی فکسڈ مدت کے لیے کی جائے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر صدیوں سے اسلامی اسکالرز کے درمیان بحث ہوتی رہی ہے، اور ان کے جوابات آج کے بزنس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا بڑا سوال سرمایہ کی قسم کے بارے میں ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ پارٹنرشپ میں جو پیسہ لگایا جائے وہ کیش ہی ہو، یا پھر کوئی اثاثے جیسے کہ سامان یا پراپرٹی بھی سرمایہ کے طور پر دیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ فرض کریں کوئی بزنس شروع ہو رہا ہے، ایک پارٹنر کے پاس تو کیش ہے لیکن دوسرے کے پاس ایک گودام ہے یا ٹرکوں کا فلیٹ ہے، تو کیا وہ ان اثاثوں کو اپنے سرمایہ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو پھر ہر پارٹنر کے حصے کی ویلیو اور رسک کا تعین کیسے ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی قانون کے مختلف مکاتب فقہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس معاملے پر کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔ یہاں ہمیں مختلف سوچ نظر آتی ہے۔ جیسے امام مالک کا نقطہ نظر سب سے لچکدار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، آپ سامان کو سرمایہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت معاہدے کے وقت کی مارکیٹ ویلیو پر طے ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ اور امام احمد تھوڑا محتاط ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چیزوں کو برابر تقسیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب پارٹنرشپ ختم کرنی ہو۔ اور پھر آتے ہیں امام شافعی، جو ایک درمیانی راہ نکالتے ہیں۔ امام شافعی ایک بہت ہی باریک نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ چیزوں کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے ذوات الامثال، یعنی ایسی چیزیں جو ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے گندم یا چاول، جنہیں آسانی سے ایک دوسرے سے بدلا جا سکتا ہے۔ اور دوسری ہیں ذوات القیم، یعنی ایسی چیزیں جو ایک جیسی نہیں ہوتی، جیسے جانور، جن میں ہر ایک منفرد ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک پہلی قسم کی چیزوں کو تو سرمایہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری قسم کی چیزوں کو نہیں۔ یہ تفریق اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پارٹنرشپ کے اثاثوں کی ویلیو بالکل صاف اور منصفانہ ہو۔ بالآخر آج کل کے بہت سے اسلامی مالیاتی ادارے امام مالک کی رائے کو ہی اپناتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے اس کی سادگی اور پریکٹیکل ہونا۔ یہ آج کے بزنس کی حقیقت کو مانتی ہے، جہاں سرمایہ صرف کیش کی شکل میں نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ اسلامی فقہ وقت کے ساتھ جدید معاشی ضرورتوں کے مطابق کیسے ڈھل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اپنے دوسرے بڑے سوال کی طرف۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ آخر ایک مشارکہ کا معاہدہ قانونی طور پہ شروع کب ہوتا ہے؟ کیا یہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب پارٹنرز آپس میں ہاں کر لیتے ہیں، یا پھر تب جب وہ اصل میں اپنے اپنے پیسے ایک جگہ اکٹھے کرتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے آج کل کا ایک عام بزنس سینیریو دیکھتے ہیں، امپورٹ فنانسنگ۔ فرض کریں کچھ کمپنیاں مل کر مشینری امپورٹ کرنے کی پارٹنرشپ کرتی ہیں۔ ایک پارٹنر اپنے حصے کے پیسے استعمال کر کے لیٹر آف کریڈٹ یعنی LC کھلواتا ہے، جو کہ بینک کی طرف سے ایک طرح کی پیمنٹ گارنٹی ہوتی ہے۔ اب مشینری تو باہر ملک سے بھیجی جاتی ہے، لیکن اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی سب پارٹنرز میں معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں کلیدی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پورے پروسیس میں پارٹنرشپ شروع کب ہوئی؟ کیا یہ اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب سب نے مل کر معاہدہ کیا تھا، یا یہ تب شروع ہوگی جب مشینری پہنچے گی اور سب پارٹنرز کا سرمایہ مؤثر طریقے سے ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا؟ اس کو جواب بہت اہم ہے، خاص طور پر اگر خدا نہ خواستہ کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ اس مسئلے پر بھی 2 بڑے مکاتب فکر ہیں۔ امام شافعی کے مطابق پارٹنرشپ تب تک شروع ہی نہیں ہوتی جب تک سارا سرمایہ ایک جگہ اکٹھا نہ کر دیا جائے۔ اس سے پہلے ہر پارٹنر اپنے سرمایہ کا خود مالک ہے۔ لیکن باقی تینوں بڑے امام یعنی ابو حنیفہ، مالک اور احمد بن حنبل اس بات پر متفق ہیں
کہ صرف معاہدہ کر لینا ہی پارٹنرشپ قائم کرنے کے لیے کافی ہے، سرمایہ کا ملنا شرط نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو قانونی بحث ہے اتنی اہم کیوں ہے۔ واپس چلتے اپنی امپورٹ فائنانس والی مثال پر۔ فرض کریں وہ مشینری راستے میں ہی شپنگ کے دوران گم ہو جاتی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ نقصان کون بھرے گا؟ اگر ہم امام شافی کی بات مانیں تو نقصان صرف اس پارٹنر کا ہوگا جس نے LC کھولی تھی، کیونکہ سرمایہ تو ابھی ملا ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم دوسری رائے دیکھیں تو پارٹنرشپ تو معاہدے کے وقت ہی شروع ہو گئی تھی، اس لیے نقصان بھی سب پارٹنرز میں تقسیم ہوگا۔ مطلب رسک کی تقسیم میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری مسئلے پر، وقت۔ کیا مشترکہ پارٹنرشپ کو ایک فکس مدت کے لیے، جیسے 1 سال یا 5 سال کے لیے قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ خاص طور پر پروجیکٹ فنانسنگ جیسے معاملات میں بہت اہم ہے، جہاں پروجیکٹ کی ایک واضح اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے۔ ایک بار پھر ہمیں اسکالرز کے درمیان ایک دلچسپ اختلاف رائے ملتا ہے۔ حنفی اور حنبلی مکاتب فکر کہتے ہیں کہ ہاں بالکل مدت مقرر کی جا سکتی ہے۔ ان کی دلیل بڑی سیدھی سی ہے، پارٹنرشپ ایک معاہدہ ہے اور معاہدوں کی مدت تو طے ہو ہی سکتی ہے۔ دوسری طرف مالکی اور شافعی مکاتب فکر کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے مطابق ایک مقررہ مدت طے کرنا پارٹنرشپ کی اصل روح کے خلاف ہے، جسے ایک مسلسل چلنے والا کاروباری منصوبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری بحثیں سرمایہ کی قسم، معاہدے کا آغاز اور اس کی مدت، یہ صرف علمی باتیں نہیں ہیں، یہی چیزیں جدید اسلامی فائنانس اور بزنس کی بنیاد ہیں۔ یہ باریکیاں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ یہ اصول حقیقی دنیا میں انصاف اور مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ تو ان سب کا حاصل کیا ہے؟ یہ اصول ہر پارٹنر کے لیے انصاف کو یقینی بناتے ہیں، رسک اور ذمہ داری کو بالکل واضح کرتے ہیں۔ یہ اسلامی فقہ کی زبردست لچک کو بھی دکھاتے ہیں، جو پرانے اصولوں کو آج کے پیچیدہ لین دین جیسے عالمی تجارت پر لاگو کرنے کے طریقے تلاش کرتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلامی فائنانس کوئی رکی ہوئی چیز نہیں، بلکہ ایک زندہ اور متحرک فیلڈ ہے جو مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں مالیاتی نظام اکثر بہت پیچیدہ اور غیر منصفانہ لگتے ہیں، کیا مشارکہ جیسے اصول جو مشترکہ رسک اور انصاف پر مبنی ہیں، ہمیں ایک بہتر اور زیادہ مساوی معاشی مستقبل کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔